الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہم نے ایک اختلافی مسئلہ جو ہے وہ اس کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں سایہ موجود تھا یا نہیں تھا، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ کچھ مسالک اور کچھ جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ تو اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک گستاخی میں شمار کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ جو ہے اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو سایہ کے اوپر کسی کا پاؤں بھی آ جاتا ہے، یا اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ جو ہے وہ لنک کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود ہونا یہ ایک گستاخی ہے۔ اس لیے اس اختلافی مسئلے کو ذکر کرنے کے لیے ہم نے 4 سے 5 علماء کا جو آج ویڈیوز ہیں ان کو ریکارڈ کیا ہے، ان کو شمار کیا ہے اس میں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ علماء کی رائے اس کے اوپر سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شمار کریں گے اس میں مولانا الیاس قادری صاحب جو کراچی سے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم باقی علماء کا بیان جو ہے وہ اس کے اوپر سنیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارکہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، وہ بے سایہ ہیں مگر سائبان عالم ہیں، یعنی خود بے سایہ ہیں لیکن ان کا سایہ ساری کائنات ان کے زیر سایہ ہے۔ اس کے بعد مولانا مکی الحجازی صاحب کا جو اس کے اوپر کیا اپنا ڈیسیجن ہے، کیا سجیشن ہے، اس کو بھی ہم اس کے اندر شمار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ مبارک نہیں تھا، یہ بھی گھڑی ہوئی بات۔ اللہ کے نبی سید البشر تھے، امام البشر تھے، امام الاولین والآخرین تھے، سایہ کیسے نہیں تھا؟ ہجرت والے دن جب حضور مدینے میں پہنچے ہیں تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ لوگ مدینے میں پہلے مجھے ملتے پھر حضور کو، میں نے سمجھا ان بیچاروں کو دھوکہ لگ رہا ہے، یہ مخدوم اور خادم کے درمیان فرق نہیں کر رہے، تو میں چادر لے کے دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کر کے حضور پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے بندے، وہ تو بعض مقام پہ معجزات ہیں کہ حضور کے لیے اللہ بادل بھیج دیتے تھے، سایہ ہو جاتا تھا۔ یہ تو معنی نہیں کہ سایہ ہی نہیں تھا، یعنی کیا معنی خدا تھے اس لیے سایہ نہیں تھا؟ یہی بنیاد ہے شرک کی کہ جی سایہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اہل تشیع مکتبہ فکر سے جو علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے اس میں۔ آئے ان کا بیان بھی جو ہے وہ ہم اس میں سن لیتے ہیں کہ ان کی رائے جو ہے وہ اس کے مطابق کیا ہے۔ سرکار کے فضائل میں فضیلت یہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ حیدرآباد میں ہم نے کچھ گفتگو کی اس موضوع پر، نبی کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا نبی کا سایہ؟ اس لیے کہ سایہ استعارہ ہے تاریکی کا۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے؟ سایہ استعارہ ہے تاریکی کا۔ آپ کے اس وقت سائے پڑھ رہے ہیں، ذرا ابھی ایک لمحے کے لیے دیکھ لیجئے، آپ کا سایہ یعنی آپ کا اندھیرا، آپ کا سایہ یعنی آپ کا اندھیرا۔ آپ سے ایک چیز صادر ہو رہی ہے، وہ ہے اندھیرا۔ نبی کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی سے نور صادر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم علامہ جو ہے وہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کی رائے اس کے اوپر شمار کریں گے۔ اور اس قدر نور کو اللہ نے بے سایہ بنایا تھا، حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت زکوان روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی میں کبھی بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آیا تھا۔ اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آ جائیں۔ اور سب سے آخر پر حسب معمول ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اس پہ موقف جو ہے اس کو بھی شمار کر لیں گے کہ نبی علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر سر منڈوایا تو حضرت طلحہ کو بال دیے، فرمایا صحابہ میں تقسیم کر دو تبرکن۔ تو جب سر مبارک سے ایوریج تو 1 لاکھ کے قریب بال تو اترے تھے، وہ آپ کا تو سر مبارک بھی گھنا تھا، ایوریج 1 لاکھ کے قریب بال ہوتے ہیں، وہ تقسیم ہوئے ہیں، نسل در نسل چلے ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ باقی جو اس کے ساتھ کہانیاں جوڑی ہیں نا کہ وہ آج بھی لمبے ہوتے رہتے ہیں،
اس میں تو میں نے ان کو بڑی انجینئرنگ کی ہے کہ یار ان بالوں نے ایک مسئلہ ہمارا حل کیا، آپ کہتے ہو نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو یہ مبارک بال جو ہے اس کو آپ 100 واٹ کے بلب کے نیچے رکھیں اور چیک کریں سایہ ہے کہ نہیں. اگر سایہ نکل آئے تو آپ کی ڈاکٹرائن میں یہ جعلی بال ہے، یا پھر ہماری والی بات مانے کہ یہ سایہ والی بات ہی غلط ہے. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ معجزہ موجود نہیں، ورنہ یہ وہ معجزہ ہے جو ہزاروں صحابہ سے روایت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو روزانہ وہ آبزرو کر رہے تھے. ایسا ہی نہیں تھا، سایہ تھا. اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 118 ریکارڈ کروایا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اور اگر یہ سایہ نکلتا ہے تو پھر ہماری بات ماننی پڑے گی، یا پھر کہیں گے جعلی ہیں جن کی زیارت کروا رہے ہیں. اب اس میں بات چھوڑیے نا، انہوں نے وہ کہتے ہیں نہیں جب تک بال مبارک جسم کے ساتھ تھا نا اس وقت تک اس کا سایہ نہیں تھا، علیحدہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک جسم سے الگ ہوتے ہی اس کی برکات ختم ہو گئی. تو اس ایسی سوچ کے اوپر تف ہے. میں نے تو بخاری شریف سے ثابت کیا کہ ام سلمہ کے پاس حضور کی وفات کے بعد انہیں بال نکالے الگ ہوئے ہوئے، اس سے بھی شفا مل رہی تھی. تو آپ لوگوں کا تو پھر تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. باقی مل گئی. اور اس حوالے سے میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے ڈاکٹر طاہر القادری سمیت تمام بڑے بڑے سو کالڈ لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا دعوے دار سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دیں. ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں ابھی کر رہے، مین سٹریم کی کتابوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا. اور بھائیو تو اتنا بڑا معجزہ ہوتا کہ یہ سینکڑوں صحابہ رپورٹ کرتے، کیونکہ باقی معجزات تو آپ کے کبھی کبھی نظر آئے نا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جہاد کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، روزانہ تو نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ سایہ والا معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زہر پڑھنے آتے تھے، عصر پڑھنے آتے تھے تو صحابہ دیکھتے تھے آپ کو. یہ تو ہزاروں صحابہ سے یہ معجزہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن حیران کن بات ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. دوسری روایت مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 131 پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 25,046 نمبر ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو آپ نے سیدہ زینب سے کہا کہ تمہارے پاس ایک سے زیادہ اونٹ ہیں، ایک اونٹ جو ہے وہ صفیہ کو دے دو. لیکن وہ چونکہ آپس میں سوکنے تھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس یہودیہ کو تو میں نہیں دوں گی، کیونکہ وہ یہودیوں میں سے تھی لیکن مسلمان ہو گئی بھی تھی حضرت صفیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے حضرت زینب کی اس بات کے اوپر کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک حضرت زینب کے ہاں نہیں نکلے. 3 مہینے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے تو حضرت زینب کے الفاظ ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت دور سے سایہ آتا ہوا محسوس کیا. ذلہ کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ مبارک. جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی کا ایک طرق آگے مسند امام احمد میں موجود ہے، تیسری حدیث جلد 6 صفحہ 337 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 26,908، جس میں خود حضرت صفیہ یہ بیان کر رہی ہیں. تو حضرت زینب کے الفاظ دیکھیں، میں نے دور سے کسی مرد کا سایہ آتے ہوئے محسوس کیا. بالکل کلیئر کٹ. آپ سن کا کوئی پگڑی مبارک ہوگی یا آپ نے چادر لی ہوئی ہوگی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ مرد ہی آ رہا ہے کوئی، اور ساتھ الفاظ ہے کہ سایہ محسوس کیا. ذلہ کے الفاظ ہیں، سایہ مبارک. تو بالکل کلیئر کٹ ہے.